پاکستان کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتا۔ کئی ماہ کے بعد بالآخر حکومت کو عوام کی تکلیفوں کا احساس ہو ہی گیا، جس کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات نہیں بلکہ اور بھی کافی ریلیف کے اعلانات ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکومت کی جانب سے ریلیف پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے عوام کو بڑا ریلیف پیکج دینے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے نوجوان کو روزگار فراہمی پیکج کی تیاری کے لیے وزارتوں کو ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ مہنگائی سے عوام کی ریلیف اور نوجوانوں کو روزگاری کی فراہمی پیکج کی اولین ترجیح رکھی جائے۔ دوران اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ سیاسی اجتماعات میں کوئی حکومتی معاشی اقدامات اور ریلیف کو اجاگر کیا جائے گا۔ حکومت گیس اور بجلی کے بلوں میں بھی عوام کو ریلیف دے گی۔ اتحادی حکومت نے تباہ حال معیشت کو آ کر سنبھالا۔ عمران خان کی پالیسیاں ملک کو سری لنکا کی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اتحادی حکومت عوام کو مزید ریلیف دینے کے اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اور موجودہ حکومت کے درمیان معاشی اقدامات کے فرق کو اجاگر کیا جائے۔ ورکرز کنونشنز میں حکومتی پالیسیوں کو مثبت انداز میں اجاگر کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پارٹی قیادت کو ہدایت کی کہ حکومتی معاشی اقدامات اور ریلیف کو اجاگر کیا جائے، جبکہ ملک کے دیوالیہ ہونے کی حکومت مخالف بیانیے کی جتنا ہو سکے نفی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے اور حکومتی موقف کو سوشل میڈیا پر بھی اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف حکومت کی کوتاہیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی دور کی معاشی خامیوں کو بھی اجاگر کیا جائے۔ اس سے قبل مصر سے تعلق رکھنے والے معروف بزنس مین نجیب ساورس نے اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے نجیب ساورس اور ان کے وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سرمایہ کار دوست پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ حکومت پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کرے گی۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، توانائی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، لائیو اسٹاک، سیاحت اور قدرتی مسائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، جن سے بیرونی سرمایہ کاری کمپنیز استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ نجیب ساورس کا بزنس گروپ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں کامیاب سرمایہ کار بن چکا ہے۔ ساورس نے پاکستان میں مزید اور شعبوں میں خصوصاً کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات میں 10 کمی کی، جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ حکومت نے پوری احتیاط برتی کہیں عوام کو زیادہ ریلیف نہ مل جائے۔ 31 دسمبر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جس کمی کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے، ڈیزل 7 روپے 50 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 10 روپے کمی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 63 پیسے کی کمی کی گئی۔ اسحاق ڈار کو 3 ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی تو یاد ہے، لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ گزشتہ 8 مہینے کے دوران انہوں نے قیمتوں میں 100 روپے سے زائد اضافہ کیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں دیکھی جانے والی گراوٹ کے مطابق ہرگز نہیں، جس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کو زیادہ نرخوں پر بیچ رہی ہے۔ وفاقی حکومت میں شامل یہی اتحادی جماعتیں جب تک حزب اختلاف میں تھیں تب تک یہ روز عوام کو بتاتی تھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں قیمتیں کتنی ہیں اور پاکستان میں تیل کس بہاؤ بیچا جا رہا ہے، لیکن پچھلے 8 ماہ سے یہ لوگ عوام کو مہنگائی کے جواز تراش کر بتا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ انصافین کہہ رہے ہیں کہ 35 سال لیگوں اور جیالوں نے ملک لوٹا، اور اتحادی جماعتیں کہتی ہیں کہ عمران خان حکومت نے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا اگر ہم نے بر وقت اقتدار نہ سنبھالا ہوتا۔ ہمارے ملک میں اللہ پاک نے اتنی معدنیات اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کبھی دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حکمرانوں کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے عوام مطمئن ہو اور ان کے چہرے پر مسکان رہے۔